اگلا سوال ہے سر کہ آپ نے کبھی شیعہ کتابوں سے ان کے غلط عقائد کا رد کیوں نہیں کیا، اور ہمیشہ جو جواز دیا کہ آپ اہل سنت کی فکر پر ہے اس لیے اہل سنت فرقوں کی اصلاح کریں گے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کہا کہ جب تک سارے مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دوں گا تب تک باہر کے لوگوں کو نہیں دوں گا۔ یہ دو بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ہم نے مکہ کے لوگوں کو یا جیلم کے لوگوں کی بات ہی نہیں کی، ہم تو دیکھ لیں پوری دنیا میں دعوت کر رہے ہیں، صرف جیلم میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہے ہیں۔ دوسرا، میں نے ان باتوں کے پہلے بھی کئی دفعہ جواب دیے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو الزام ہی غلط ہے کہ ہم نے شیعہ کی کتابوں سے ان کا رد نہیں کیا۔ سر میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ 162A، مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات نہج البلاغہ سے، ان کی روشنی میں خلافت راشدہ کے 30 سال۔ دیکھیں شیعہ کے ساتھ ہمارے بنیادی طور پہ 2-3 اختلافات ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ اختلاف بھی پھر میں ہی حق رکھتا ہوں کرنے کا، اس لیے کہ جو اس پلیٹ فارم سے ہٹ کے کر رہے ہیں نا وہ خود ان کو منہ نہیں دکھا سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں جی نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہوا ہے، تو دیوبندی بریلویوں کو تو وہ کہیں گے جی صحیح بخاری میں رفع الیدین لکھا ہوا ہے، تم کیوں نہیں چل رہے اس پہ؟ تو دیوبندی بریلوی کیا بات کریں گے شیعہ کے ساتھ؟ اگر یہ کہیں گے کہ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کو خط لکھا اور کہا کہ جو میں نے HD کیمرے میں دکھایا بھی ہے، میرا وہ یعنی ویڈیو لاکھوں لوگوں تک پہنچی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے کتنے لوگوں تک، آپ جا کے لکھیں کہ خلفائے ثلاثہ کی شان یا 3 خلفاء کی شان نہج البلاغہ کی روشنی میں، لاکھوں لوگوں نے کلپ دیکھا ہے۔ 162A مسئلہ میں نہج البلاغہ سے 5 خطبات دکھائے کہ بھئی حضرت علی نے خط لکھا ہے معاویہ بن ابی سفیان کو کہ مجھے انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو خلیفہ چنا ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس خلیفہ کی مخالفت کرے کہ جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو چنا، اور ان اصحاب کی مخالفت اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ تو یہ میں نے دکھایا خطبہ، ٹھیک ہو گیا نہیں؟ یہی کرنا تھا نا۔ دوسرا اختلاف، یہ تو وہ اختلاف ہے جو پبلکلی ہے، دوسرا اختلاف بھی صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ دوسرا اختلاف ہمیں سب و شتم کے حوالے سے ہے کہ ممبروں پہ یعنی صحابہ کرام پہ لعنت کرتے ہیں، تو سر یہ سنی کی تو جرت ہی نہیں ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، وہ آپ کو کہیں گے حضرت معاویہ حضرت علی پہ لعنت کرواتے تھے، آپ معاویہ کے بارے میں شرعی حکم بیان کریں، تو سر ہم کہیں گے کہ حضرت معاویہ بھی غلط ہے اور آپ بھی غلط ہے، آپ شیعان معاویہ ہو، ہم شیعان علی ہیں۔ شیعان علی وہ ہیں جو خوارج کے لیے بھی دعائیں کر دی مولا علی نے، اور شیعان معاویہ وہ ہیں جو اسی طریقے پہ چلتے ہوئے آج بھی سب و شتم کر رہے ہیں۔ تو سر یہ بھی اسی پلیٹ فارم سے ہی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اللہ کے نزدیک جو سب سے سینسٹیو ایشو تھا وہ توحید تھا، تو سر میرا کون سا لیکچر ہے جو توحید سے خالی ہوتا ہو؟ میں اگر مولا علی علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہوں تو ساتھ کہتا ہوں کہ مولا کا مطلب مشکل کشا نہیں ہے، بار بار اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ اور کون سا اختلاف رہ گیا؟ عقیدہ امامت کا رہ گیا، تو عقیدہ امامت پہ میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی انہوں نے تو عقیدہ امامت ڈیوائن مان لیا ہوا ہے کہہ کے، اور آپ نے بغیر کہے مانا ہوا ہے۔ کیا امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ اجمعین کے جو اپنی طرف سے سو کالڈ بنے ہوئے ہیں مقلدین، انہوں نے تو نہیں، اماموں کا تو قصور نہیں ہے، جس طرح عیسائیوں کا قصور ہے نا، حضرت عیسیٰ کا تو قصور نہیں ہے۔ کیا اپنے اماموں سے اختلاف کرنے کے لیے یہ تو بڑے مطلب بدتمیزی پہ اتر آتے، تو ڈیوائن تو انہوں بھی مانا ہوا ہے، عقیدہ امامت تو انہوں نے بھی مانا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حتیٰ کہ میں نے پچھلی دفعہ HD کیمرے میں بھی ہماری ریکارڈنگ چڑھ گئی ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، ٹھیک ہے سر جی دیکھ لینا۔ تو سر یہ بھی دعوت کوئی نہیں پیش کر سکتا، وہ بھی صرف اسی پلیٹ فارم سے پیش ہو سکتی ہے، تو ہم نے آلریڈی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ باقی رہ گیا ان کی کتابوں سے نٹی گریٹیز بیان کرنا، وہ میں نے نہج البلاغہ سے اتنا کچھ بیان کر دیا ایک ہی لیکچر میں، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم تو پوری ڈاکٹرائن کے اوپر بات کر رہے ہیں نا۔ اہل سنت میں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اہل سنت کی جو فکر ہے ہم اس کے ساتھ جو مین سٹریم میں چل رہی ہے اہل سنت فکر، اہل سنت فرقہ نہیں، اس کے ساتھ ہم ایگری کرتے ہیں، تو ہم اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں دیکھیں یہ کتابیں بھی اہل سنت کی رکھی ہوئی ہیں نا، تو اس لیے ہم انہی کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ڈومیننٹ دعوت کر رہے ہوتے ہیں۔ آلموسٹ جو ان کو دعوت پہنچانے والی ہے شیعہ کے حوالے سے وہ ہم نے آلریڈی پہنچا دی ہوئی ہے، یہ بالکل جھوٹا الزام ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ لال رومال والوں کی طرح جو ہے وہ گالی گلوچ کے اوپر اتر آئیں، کبھی کوئی چیز چوری کر کے کبھی کوئی چیز چوری کر کے بیان کرنا شروع کر دیں، تو یہ کام تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو موٹا موٹا مقدمہ بیان کرنا چاہیے نا، وہ ہم نے کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو 80% مسلمان جس گمراہی کا شکار ہیں اس گمراہی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، یا 15-20% مسلمان جس گمراہی کا شکار ہیں اس گمراہی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ 80%۔ ہاں تو 80% تو سنی ہے نا، اور ان 80 میں سے بھی 80% بغیر رفع دین کے نماز پڑھ رہے ہوں گے،
تو وہ ہم جس طرح ہم کہتے ہیں جب تک ہم مسلمانوں کو دعوت حق نہ کریں کافروں کو کیا منہ دکھائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہم کون سا ایک ماڈل مسلمان ان کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھو جی یہ ہماری آؤٹ پٹ ہے. تو دونوں چیزیں ہو رہی ہیں, اللہ کے فضل سے ہوا بھائی, یہ الزام ہے. اب ہو رہا یہ ہے کہ وہ چند ایک باتیں اتنی کڑوی ہیں کہ وہ سنیوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں. اب وہ ان کو تکلیف یہ شروع ہو جاتی ہے کہ یار ہماری یہ غلطیاں نکالی انہوں نے نکڑ ہونا, وہ سر سارے نکڑی ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ میں ایک بریلوی عالم کے پاس گیا, میرا وہ ریسرچ پیپر اندھادھند پیروی کا انجام گستاخانہ عبارتوں والا مسئلہ 71B. تو میں نے وہ ان کے سامنے نا, وہ 3 مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں, تو میں نے ان کو نا یعنی جمعہ اس طرح پڑھاتے ہیں کہ 3 جگہ تقریر کرتے ہیں, نماز ایک جگہ پڑھاتے ہیں, فیس باللہ نہیں ویسے. اچھا, وہ اندھادھند پیروی کا انجام ریسرچ پیپر ان کے سامنے رکھا, کہتے ہیں مرزا صاحب یہ آدھا پمفلٹ تو میں ماننا ہوا کہ بالکل ٹھیک لکھا ہے, آدھا کون سا جس میں دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ ہوئی تھی, وہ کوئی بریلوی تھے نا. میں کہا سر ادھا تسی مندے ہو تے ادھا دیوبندی مندے نے, یہ پورے ہی ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی اشرف علی رسول اللہ جو ہے یہ کفری ہے اور چشتی رسول اللہ جائز ہے, تو دوسرے کہتے ہیں چشتی رسول اللہ کفری ہے اور اشرف علی رسول اللہ جائز ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو سر یہ پورا پمفلٹ ہی ٹھیک ہے, آپ پورے ٹھیک نہیں ہیں, آپ آدھے ٹھیک ہیں, تو آپ اپنے آپ کو پورا کریں. دیکھیں نا جی, اب لوگوں کو یعنی پوری ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ دماغ ایسے معاف ہوئے ہوتے ہیں. میں نے ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, سنی اور ٹنی میں فرق, اس میں نے بتایا تھا آج سے یعنی کچھ عرصہ پہلے کی 5-6 سال پہلے کی بات ہے. ایک دیوبندی یعنی عالم تھے اور ایک بریلوی تھے. دیوبندی فارغ التحصیل تھے, بریلوی آخری سالوں میں پڑھ رہے تھے, دونوں ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے یعنی بریلوی سے یعنی پہلے دیوبندی سے پوچھا چشتی رسول اللہ کے بارے میں, کہتا جی کفر ہے. میں نے کہا اشرف رسول اللہ, کہتا یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. وہ اب میں نے ایچ ڈی کیمرے میں سمجھا دیا ان کو, وہ خواب ہے خواب ہے. میں نے خواب کیا, اس کے آگے بیداری میں لکھا ہوا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے اس کو بریلوی کو کہا, میں نے کہا یہ جو اشرف رسول اللہ, کہتا جی ہم نے تو پہلے ان کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا, میں نے کہا یہ جو چشتی رسول اللہ ہے, کہتا یہ میں بڑے علماء سے پوچھ کے بتاؤں گا. اندازہ کرو, یعنی ایک لفظ چینج ہویا ہے, اپنے بابے کا نام آیا ہے تو انہوں فارمولہ ہی بھول گیا ہے. یعنی یہ اسی طریقے سے ہے, کوئی کہے جی 2 روٹیاں اور 2 روٹیاں 4 روٹیاں ہوتی ہیں, لیکن 2 نان اور 2 نان 4 ہوتے کہ نہیں, میں پوچھ کے بتاؤں گا. وہ بھی سر 4 ہی ہوتے ہیں. اچھا, پھر میں نے اس نے ذہن رکھا, میں نے کہا یار آپ نے شاید یہ پوچھنا ہوگا کہ یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر نہ لکھا ہوا تو نہیں ہوگا, اگر لکھا ہوا تو ٹھیک ہوگا. تو ہم کو لکھا ہوا آپ کو دکھا دیتے ہیں, اگر وہ غلط ہوا تو ہم مجرم ہوں گے. کہتا نہیں جی چاہے لکھا ہوا بھی ہو تب بھی وہ اس کے بعد واپس نہیں یہاں تشریف لائے, اور ہم ان کو ہمیشہ کہہ دیتے تھے کہ آپ دوبارہ واپس تشریف نہیں لائیں گے, تو یا پھر علمی کتابی ہو کے آئیں گے. اس لیے آپ کبھی کبھار یہ کہا کریں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا.